لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صلوات بر محمد آل محمد. واسطے پہنچنے ثواب کے مرحوم حیات خاں ابن محمد ایاز خاں ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرماتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی ہم کو آگے پیچھے ہونے کی جگہ بھی تو چاہیے، وہ آگے کر کے چلے گئے بیچارے بچہ ہے. ٹھیک ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آجا شعر ویر پڑھنا ہو تو چلیے کچھ دیر اسٹوچو ہوا کہ پڑھ لے گا آدمی. اب 1 گھنٹہ کیسے آپ کو جگہ چاہیے. تو یہ اندر والا ٹھیک ہے، اندر والے کو کرتے ہیں. باہر اگر آواز نہیں جا رہی اتنا ٹینشن نہیں، لوگ اندر آ جائیں، کیا دقت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی جو آج تھی. بعض روایتوں میں 8 ہے، بعض میں 10 ہے. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی. میں کیا، میری اوقات کیا، لیکن بہرحال جو بھی ہیں آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں، خاص کر کے ان کے فرزند اور حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مرتے دم تک اہل بیت کے در سے وابستہ رکھے اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. دیکھیے، امام کا بیسک جو ذمہ داری ہے وہ ہے دین کی حفاظت. اور عجیب ہے کہ ہر امام کے دور میں الگ الگ سیاسی حالات تھے. امام علی علیہ السلام کے دور میں سیاسی حالات اور تھے. امام حسین کے زمانے کے حالات بھی اور حاکم بھی پہلے والوں کے مقابلے میں ڈیفرنس تھا اس کے اندر. امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اور تھا. یہ جو ہے وہ 200-250 سال جو تھا ائمہ معصومین کا مختلف حالات اور مختلف حکام کے درمیان زندگی گزار کے یہ گویا آنے والے قیامت تک کے لیے ایک پورا سسٹم خدا بنا کے دینا چاہتا تھا
کہ اب تم دیکھنا کہ تمہارا دور کس امام کے دور سے مشابہت رکھتا ہے اور پھر وہی سیاست تمہاری ہوگی. صلوات بر محمد آپ جو میری سمجھ میں آیا. اور معمولی شرارتیں، معمولی بدماشیاں اماموں کے دور میں دین میں نہیں کی گئیں. چنانچہ خود ہمارے امام کے زمانے میں، یعنی یہ آج جن کی ولادت تھی 11ویں امام کے زمانے میں، ایک عجیب طرح کا معاملہ ہوا. وہ حضرت کو خانہ قید رکھا گیا، یہ سب کیا گیا، وہ تو اپنی جگہ. لیکن جو دھیرے دھیرے کام ہوتا تھا، دیکھیے کبھی بھی جو لوگ سلولی کام کرتے ہیں یا خاموشی سے کرتے ہیں، عقل مندی نہیں ہے کہ ان کے خلاف میدان میں آیا جائے. صلوات بر محمد. خوب توجہ کیجئے کیا ہے. اب ایک صاحب تھے امام کے دور میں، دیکھیے یہ ہنگامے والی بات تھی، مگر امام نے ہنگامہ نہیں کیا. لکھنؤ کی زبان میں جو لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں، کنکہیے جو لوگ اڑاتے ہیں، ان کو پتا ہوگا لکھنؤ میں ایک زبان بولی جاتی ہے سدی سے کاٹنا، ہے نا. آپ جو بزرگ لوگ ہیں، تو امام نے کیا کیا اپنے زمانے میں اس طرح کے، اس میں نہ احتجاج، نہ پبلک کو سڑک پہ لانا، نہ ہنگامہ، سدی سے کاٹا ہے. صلوات. سنیے، سناتا ہوں میں آپ. تو ایک صاحب تھے، ان کو یہ خبت ہو گیا کہ میں بڑا قابل آدمی ہوں. اب ان کو خبت ہوا یا خبت دلایا گیا. کبھی کبھی جو ہے وہ پیچھے، سامنے ہم دکھتے ہیں، ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے اور ہم اس بیک والے کی بات کرتے ہیں. اب میں اس پر بہت تبصرہ نہیں کروں، اس لیے مجھ کو اور آگے جانا ہے. لیکن جو ظاہر دکھ رہا ہے اور اس پر امام کا کیا رد عمل ہے، بس اتنا سن لیجئے. اب اس کے مضمرات میں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ایک صاحب کو قابلیت کا ہوکا ہو گیا، اور اس سے اللہ ہم سب کو بچائے. اس لیے شروع ہی میں یہ دعا کر لی جائے، آپ ہمارے لیے کیجئے، ہم آپ کے لیے کریں کہ یا اللہ پڑھنے کی توفیق دے، مطالعے کی توفیق دے، رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما. یہ سب دعا کیجئے، مگر ساتھ میں اتنا ضرور لگا دیجئے، خدا علم اضافہ تو فرما مگر اہل بیت کے مقابلے میں اوقات میں رکھ. صلوات. مین چیز یہ ہے کہ 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد جب آدمی اوقات بھولتا ہے نا، تو پھر کیا آؤ باؤں بکتا ہے، یہ آپ سن لیجئے. تو یہ صاحب بڑے قابل آدمی تھے اپنے خیال میں، اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. ان کو شوق ہو گیا، یہ صاحب اکٹھا کرنے لگے، پوری کتاب لکھنے کے اس میں آ گئے، قرآن میں تضاد کہاں کہاں ڈھونڈنے لگے، اور پوری کتاب تیار کر لیا آپ نے. قرآن یہاں کچھ کہتا ہے، یہاں کچھ کہتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن یہاں کچھ کہتا ہے، یہاں کچھ کہتا ہے. تو اب ظاہر ہوتا ہے یہ اس سے بڑا حملہ اور کیا ہو سکتا ہے جب بیسک پر وار کر دیا جائے قرآن ہی پر، تو بچے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. تو اب اللہ تو حفاظت کرنے آئے گا نہیں، تو وہ حفاظت کی ذمہ داری ان کی ہے. صلوات برما. تو کتاب تو بڑی خطرناک ہوئی، اور بھولے بھالے لوگ آ بھی سکتے تھے اس کے بھرے میں کہ بات تو صحیح ہے یار، یہاں قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہاں کچھ کہہ رہا ہے، آیت تو یہی ہے، مطلب تو یہی ہوا. کچھ 2-4 امام کے پاس بیٹھے تھے خاموشی سے، جو ہے بہت حالات وہ نہیں تھے کہ باقاعدہ پبلک سے ملاقات ہو رہی ہو، خاص ایک سے امام نے کہا کہ بھئی تم لوگوں میں کوئی ہے جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ جی مولا فرمائیے. تو حضرت نے کہا کہ فلاں کو جانتے ہو؟ کہا صاحب جانتے ہیں، بہت قابل آدمی ہے، بڑے مشہور عالم ہے، مولانا ہے. کہنے لگے ان کا شاگرد ہو جاؤ. اب دیکھیے شاگرد کیوں بنوا رہے ہیں امام؟ دیکھیے استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، اگر شاگرد لائق ہو سر اور استاد بھی سمجھدار ہے،
تو ایک منزل وہ آ جاتی ہے جہاں استاد کو اپنی اولاد سے زیادہ شاگرد سے لگاؤ ہو جاتا ہے، جو محسوس کیا گیا، جو لوگ اس پروفیشن سے ان کو شاید اندازہ. تو تم کو جا کے ان کا شاگرد ہو جانا ہے. شاگرد تو ہم نے کتاب والی زبان لکھنؤ والی بولے، تم کو جا کے ان کا شاگرد ہو جانا ہے. تو جب خوب اعتماد ہو جائے تب اس سے یہ کہو کہ استاد سنا ہے آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے. وہ کہے گا ہاں، تمہارے اوپر اعتبار ہو چکا ہوگا، تو تم اس سے مانگ لینا مطالعے کے لیے. لیکن مطالعہ کیا، بہرحال 2-3 دن رکھنا جو بھی ہوگا. امام نے پھر اعتراض بتایا کہ پھر وہ جب واپس کرو گے مطالعہ کر کے تو یہ سوال کر لینا اس سے. اب یہ سیٹنگ ہو گئی. یہ گئے صاحب ہمارے گاؤں میں تھے، مرحوم ہو گئے مصور صاحب. تو وہ ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ اپنے اعتبار سے، کچی دیواریں ہوتی تھی گاؤں کی، تو وہ یوں ٹیڑھی لکیریں کھینچ دیتے تھے. صبح کسی کو بلا کے کہتے تھے بیٹا یہ شعر لکھ دو تو میرا. تو وہ دیہاتی زبان میں بھی ان کے بڑے زبردست کلام ہیں اور فصیح اردو میں بھی بہت زبردست ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ دادا یہ اتنی بڑھیا اردو آپ کیسے بولتے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں؟ تو کہنے لگے میاں وہ فلانے میاں کا بہت دن تک حقہ چڑھایا ہے صلوات پر، تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے مدرسہ ناظمیہ میں. تو وہ 2 کلرک تھے. تو اس زمانے میں کلرک کو منشی جی کہا جاتا تھا. تو وہ 2 لوگ کہے تھے، ایک بڑے منشی کہلاتے تھے، ایک موٹے منشی کہلاتے تھے مرحوم. تو موٹے منشی جو تھے ان کے بیچاروں کوئی اولاد نہیں تھی. تو ان کی بیوی جو تھی اس محرومیت کی وجہ تھی کیا تھی، وہ بچوں سے بڑا پیار کرتی تھی اور مسجد کے نیچے کونے میں رہتی بھی تھی. تو ہم لوگ جو بچے ہوتے تھے نا ان کی زبان بڑی اچھی لگتی تھی، تو ان کے پاس چلے جاتے تھے موٹے منشی صاحب کے مرحوم کی بیوی کے پاس. تو وہ ایک جملہ کہتی تھی، اے بیٹا تم لوگ یہاں پڑھنے آئے ہو، میں کڑھی ہوئی ہوں، ہمارے پاس آ کے کڑھ لو تم لوگ. صلوات. تو کڑھا ہونا بہت اہم ہے. تو یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا جو حقہ چلم کرنے لگے، شاگرد ہو گئے. حقہ چلم تو اس زمانے میں کہاں تھا، بہرحال شاگردی اختیار. خوب خدمت کی. استاد بڑے متاثر ہوئے اس نئے شاگرد سے. ایک دن کہنے لگے استاد سنا ہے آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن پر، تضاد اکٹھا کر دیا ہے آپ نے. کہا ہاں. کہ میں پڑھ سکتا ہوں؟ کہا بھیا لے لو، تم تو اپنے آدمی ہو، پڑھ لو. وہ لے کے آ گئے. اب پڑھنا کیا تھا، کیا جواب دینا، امام تو بتا ہی چکے تھے. اب پتہ نہیں 2 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے بھر بعد، مطلب جب آدمی سوچے کہ ہاں پڑھ لیا ہوگا، وہ کتاب لے کے پہنچ گئے. کہنے لگے استاد کتاب تو بڑی زبردست ہے، مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں بولو. آپ نے اس میں لکھا ہے قرآن کی آیتوں میں آپس میں تضاد. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں میں تضاد ہے یا آپ کی سمجھ میں تضاد ہے. صلوات در محمد وال. تو دیکھیں اب بچوں کو تو سمجھانا پڑے گا بھائی، جس نے آیت نازل کی ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں کیا پتا اس کا وہی مطلب وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے. تو وہ تو پڑھا لکھا آدمی تو تڑ گیا، یار یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. کہنے لے یہ بتاؤ یہ جواب بیٹا تمہارا تو نہیں ہے، یہ اشکال اعتراض تمہارا تو نہیں ہے، یہ بتاؤ لائے کہاں سے. تو وہ کھل گیا. کہنے لگا سر سیدھی بات یہ کہ میں کہاں، یہ سب میرے امام نے بتایا ہے، امام عسکری سلام اللہ علیہ. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. یہ عطرت بچائے گی قرآن کی عظمت کو. تو پڑھا لکھا آدمی تو سمجھ گیا یار بات تو ٹھیک ہے. کون سی گارنٹی ہے کہ جو ہم سمجھے ہیں وہی خدا کہہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے خدا کا مقصد کچھ اور ہو، خدا کے فرمانے کا کچھ اور وہ ہو. تو یہ تضاد قرآن میں نہیں ہے، ہم نے جو مطلب سمجھا ہے ہماری سمجھ میں تضاد ہے. صلوات پر ہو گئی بات. تو یہ خاموشی سے بیٹھ کے، ورنہ امام چاہتے تو بریلی کی طرح امام بھی پبلک کو اکساتے، باہر نکالتے، نعرہ لگتا، 10-20 لڑکے گرفتار ہوتے، 2-4 سال جیل میں رہتے. امام سے سیکھو
کیسے کرنا ہے. صلوات بر محمد. اچھا جو سیاسی گفتگو جہاں تک تھی وہاں تو سر آ ہی نہیں پائے, اب تو مذہبی گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے. صلوات بر محمد. تو انہوں نے مونس بھائی اکٹھا کیا کیا, قرآن وہاں کچھ کہتا ہے, یہاں کچھ کہتا ہے, یہاں کچھ کہتا ہے. وہ تو بڑی محنت کا کام تھا. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں تو ایک ہی آیت میں دو طرح کی بات ہے. صلوات, آپ اس سے بات کریں جلدی سے. ایک ہی آیت میں بولیے دو طرح کی بات ہے. پہلے آیت سنیے پھر چلتا ہوں آگے. ارشاد ہوتا نبئ عبادی, میرے بندوں کو بتا دیجئے, خبر دے دیجئے, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور رحیم ہوں. یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا, اس کی تائید میں بہت سی آیتیں آپ کو مل جائیں گی. خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے نا, توبہ کر لو معاف کر دے گا, شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا, اور ایسا معاف ہی صرف نہیں کرے گا, ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا کریم ہے. بس ایک چیز سے سمجھا دے خدا کتنا کریم ہو سکتا ہے, صلوات بر محمد. تو یہ آیت ٹھیک ہے. ایک عالم دین تھے, کہنے لگے ایک دن, تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے, لوگ اب دھیرے دھیرے آ رہے ہیں تو ان کو زحمت ہو رہی ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے. نہ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ آگے بیٹھنے سے گردن اٹھانی پڑے گی, لیکن پیچھے والوں کو زحمت ہو رہی ہے, تھوڑا سا جہاں جائے. صلوات بر محمد. ایک عالم دین تھے, وہ کہتے میں اچھا پہلے ایک روایت سن لیجئے. اللہ نے رحمت کے کیے 100 حصے. کتنے؟ 100. ایک حصہ یعنی 1% زمین پر اتارا, بقیہ کس کے پاس ہے؟ اس سے ہم کیا سمجھیں؟ نہیں, یہاں اللہ کے پاس ہے. تو بقیہ کس کے پاس ہے؟ یہ ایک بھی اس کے 100% رحمت اس کے پاس ہے. دنیا میں کتنا اتارا اس نے؟ 1%. اس میں بھی پورا پرسنٹ کسی کے پاس؟ سب سے زیادہ اگر ہے تو کس کے پاس؟ بولیے مونس بھائی. ابے اللہ تو کہہ چکے 100% ہے. 1% جو دنیا میں اترا ہے سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ ماں کے. اہل بیت کے بعد چلیے بولیے. بے شک اہل بیت کے پاس تو پورا 100% ہے. سمجھئے؟ ہم نے عرض کیا کہ پورا کسی کے پاس نہیں ہے, پھر بھی سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ تب کہیے نا اہل بیت کا مقابلہ کسی کا ہوگا؟ صلوات بر محمد. ابھی سناتا ہوں میرا اہل بیت کی محبت, پہلے یہ سن لیجیے آپ. تو کیا ہوا؟ 1%, اور وہ بھی پوری کسی کے پاس. اس میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو ماں کے پاس. وہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا, ایک دروازہ بند تھا, دروازے کے باہر ایک لڑکا رو رہا تھا, اماں غلطی ہو گئی, اب شرارت نہیں کروں گا, اب بدماشی نہیں کروں گا, دروازہ کھول دو اماں. اور اماں ہے کہ بھاگ جاؤ, نکل جاؤ, آگ کر دیا, میں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اپنا ناراض تھی. تو ان کو بچے کے رونا ہونا دیکھ کے ترس آ گیا. تو یہ گئے, مشہور آدمی تھے, بھائی ابھی لکھنؤ میں ہیں آپ, اور کلب جواد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کہہ دیں بھائی میں کلب جواد ہوں, تو ہاں جی حضور فرمائیے جناب. تو وہ بھی ویسے ہی اس علاقے کے مشہور عالم دین تھے, دروازہ کھٹکھٹایا. تو اندر سے خاتون نے کہا کون؟ تو اپنا نام بتا دیا. جی حضور فرمائیے. کہا ارے بھائی اب شرارت تو ہے ٹھیک ہے, مگر اب میں کہتا ہوں, میرے کہنے پر اس کو معاف کر دو. تو اس خاتون نے کہا حضور آپ کی بات تو نہیں کٹے گی, لیکن مگر اس کو یہ کہہ دیجئے کہ آئندہ شرارت نہیں کرے گا, آپ کی وجہ سے میں معاف کیے دیتی ہوں, بلا لیتی ہوں. تو بیٹا ہاں جی جی حضور.
وہ دروازہ کھلا، اندر ہو گیا. کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ یہ جو بالکل ہم نے قصے میں آپ کو سنا دیا، علمی طور پر اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں. صلوات بر محمد وآلہ، یہی تو شفاعت ہے. یہ بڑھیا جگہ ہے. بولوں گی تو آئے گی صدا کہے جری ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور اسی لیے روایت کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو پالو عشق علی پر. ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کو سکھاؤ ادب عشق علی کی بنیاد پر. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. صلوات بر محمد آل محمد. لیکن یار وہ ہم شوگر وگر کے مریض ہیں بیٹا، بیچ میں جب روتے بھول جاتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، تو آپ رہ لیتے علاج ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو معاف ہو گیا صاحب، لڑکا اندر ہو گیا، بات ختم ہو گئی، چلے گئے. وہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں پھر گزرا ادھر سے. لڑکے تو لڑکے سمجھ گیا، تو وہی منظر. میں نے کہا چھوڑو دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو کنارے میں کھڑا ہو کے خالی منظر دیکھ رہا تھا، اور وہ لڑکا گڑ گڑا رہا ہے، اماں غلطی ہو گئی، اماں معاف کر دو، اماں توبہ، اماں یہ، اور اماں بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، معاف نہیں کروں گی، فلاں ڈھکا. اب وہ بیچارہ گڑ گڑاتے بچہ تھک گیا، کیا ہوا، سو گیا. جب سو گیا تو آواز بند. جیسے ہی آواز رکی، وہ جو ابھی کہہ رہے تھے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، دروازہ نہیں کھولوں گی، اچانک دروازہ کھل گیا. اماں باہر آ گئیں، دیکھا بچہ سو چکا ہے، بیٹھ گئیں. اس کا سر اٹھایا، زانوؤں پہ رکھا. اے بیٹا ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں، ہم جو سختیاں کر رہے ہیں تمہارے بھلے کا کر رہے ہیں. اور پھر بیچاری نے اٹھایا، لے کے اندر چلی گئی. وہ تو چلی گئی. پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار 1% والی تو اتنی مہربان ہے، جس کے پاس 100% رحمت ہے وہ کتنا کریم ہے. صلوات بر محمد. ارے یار تعریف وریف نہ کرو، کوئی علمی گفتگو تمہاری طرح تھوڑی کر پاتے، ہم تو قصہ کہانی والے آدمی ہیں. صلوات بر محمد وآلہ. اور کیا. تو یہی قرآن کہہ رہا ہے، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے. نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں اور رحیم ہوں. سمجھ میں آ گیا نا یہ پورا. وہ صاحب لائے تھے وہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے، وہاں وہ جمع کر رہے تھے نا. یہاں تو ایک آیت میں 2 طرح کی بات ہے. بتا دیجئے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب دردناک ہے. بولیے سر اب کیا ہوگا؟ یہاں آپ نے کہا ٹینشن مت لو، گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنے ذات پر، نفس پر زیادتیاں کی ہے، گناہ کیا ہے، ان سے کہیے ٹینشن مت لو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارا گناہ معاف کر دے گا. اذا سألک عبادی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے بہت قریب ہوں، جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، ان سے کہیے مجھے پکاریں، مجھ پر ایمان لائیں، تو وہ بڑا کریم ہے. 1000 بدماشی کر لو، سمجھے آپ، یا اللہ غلطی، ارے غلطی تو توبہ تو چھوڑیے. ایک فقرہ ہے، ایک جملہ کہتا ہوں میں، بہت رٹ گیا ہوگا آپ لوگوں کو سنتے سنتے. کسی مذہب میں
کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں آپ کے پاس ہے. جہاں تربیت کی تربیت ہے، پرورش کی پرورش ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے، اس میں شروع میں آئیے گا نا 15 مناجاتیں ہیں الگ الگ موضوع پر. عشرہ تو موضوع پہ سنا ہوگا آپ نے، مجلس موضوع پہ سن. ارے اب میں نام لینا غلط بات بھی ہے، چاہے جو ہو، صلوات پڑھیے سناتا ہوں. یہ وہ صاحب کا پرانے زمانے میں آتا تھا کیو ٹی وی، یاد ہوگا لوگوں کو. تو یہ 2009-10 11 ایسے ہی کچھ رہا ہوگا. تو میں ملک سے باہر کہیں تھا رمضان کا، تو فرصت ہے، کوئی کام تو ہے ہی نہیں، تو ٹی وی لگا کے اپنا بیٹھے. وہ 27-28 رمضان تھی، شب قدر ان کے اعتبار سے. تو ایک بڑی مشہور شخصیت، نام نہیں لے سکتا میں، سب جانتے ہیں، بڑا زبردست دعا کرا رہے تھے. ہم لگا کے اسی لیٹے دیکھ، میں نے چونک، میں نے یار یہ دعا یہ کہاں سے لے آئے آدمی؟ چونکہ رمضان تھا. او یہ تو فقر ابو حمزہ صومالی کے ہیں. تب میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا، تب سمجھ میں آیا اس کا اردو ٹرانسلیشن رکھا ہوا ہے. بھیا نگاہ نیچے لیتے، پھر یا اللہ یہ فرمایا. سمجھ گئے آپ؟ اہل بیت وہ ہیں جو دوسروں کے بھی کام آ جاتے ہیں. صلوات بر محمد. ابو حمزہ صومالی کسی کے پاس وہ دعا نہیں. تو موضوع کے اعتبار سے دعائیں، مناجاتیں 15 مناجات ہے مفاتیح کے شروع میں. مناجات 15 الگ الگ عنوان سے. توبہ کرنے والوں کی مناجات. اہل بیت نے سکھایا ہے اللہ سے بھی کیسے شکوہ کرو گے. شکوہ آدمی اپنوں سے کرتا ہے نا، تو اللہ سے بڑا کون ہے اپنا. مناجات الشاکین، شکوہ کرنے والوں کی جو ہے وہ مناجات. مناجات التائبین، مناجات الزاہدین، مناجات العارفین. اس طرح سے 15 مناجاتیں الگ الگ موضوع پر ہے. پڑھیے. ایک جملہ میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں سے، سارا کام کیجئے مگر 10-5 منٹ وقت نکال کے تھوڑا سا اپنے کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کر لیجئے، بڑا مزہ آتا ہے. پہلی مناجات ہے اس کی جس کا عنوان ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. اس کے بیچ میں جب آپ پہنچیے گا نا، عجب جملہ ہے امام کا. فرماتے الہی ان کان الندم علی الذنب توبتا فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں. مطلب کیا ہوا؟ توبہ نہ بھی کرو، خالی شرما جاؤ، اللہ اس کو توبہ مان لیتا ہے. مونس بھائی نماز جنازہ میں گئے ہیں کبھی؟ صلوات بر محمد. آ جاؤ بیٹا یار، ان لوگوں کو کھسکانا آسان ہے، تم ہی لوگ آگے چلے آؤ، ہم ایک صلوات اور پڑھوا لیں گے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دنیا بھر کی درخواست کرو تو آدمی 1 انچ کھسکتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تم ہی لوگ چلے آؤ. صلوات بر محمد والے محمد. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک ساتھ آتے ہیں، اب کتنی بار آگے بلائیں گے؟ آئیے، اچھا آئیے، تشریف لائیے، آ جائیے. ارے بھائی آئیے، اب اتنا ڈسٹرب ہو گیا تو یہاں آ جائیے، ڈائریکٹ ختم کیجیے قصہ. آ جائیے، تشریف لائیے. ایک اور صلوات بر محمد آل محمد. تو توبہ کر لو. ہاں تو نماز جنازہ میں شرکت کی ہے نا سر؟ اس میں ایک جگہ پڑھتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. واقعی نہیں جانتے؟ سوال یہ ہے، واقعی نہیں جانتے؟ مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے، 35 سال ہو گیا. 90 میں آئے تھے فیض آباد، تو 35 سال ہو گئے. تو 35 سال میں تو ہماری ہر حرکت سے فیض آباد والے واقف ہوں گے. لکھنؤ والوں کو نہیں پتا، وہ تو دیکھا ایک مجلس پڑھی چلے گئے.
اچھا فیض آباد والے بھی سب پورا وثیقہ والے جانتے ہیں نا کہ کتنے بدماش تھے مرحوم، اللہ مغفرت کرے. اچھا اب ماشاءاللہ اس وقت گاؤں دیہات میں ایک سے ایک پڑھے لکھے قوم سے لڑکے پڑھ کے لوٹ رہے ہیں. ہم لوگ تو اللہ میاں کے گدھے ہیں، وہ گھاس کھا رہے ہیں اس پر، ورنہ کتنے پڑھے لکھے لڑکے ماشاءاللہ. تو وہ گاؤں کے پڑوس کے، ان کو پتا تھا کہ یہ خود ان کے باپ دادا کیا تھے. خیر صاحب وسیع صاحب مر گئے، ٹیم پہنچی وہ فیض آباد والی بھی. تب اس میں پیچھے جو ہے وہ 8-10 جو ہے وہ امامے والے سب پڑھے لکھ کے، اب حجت صاحب نے پڑھا دیا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، ہم ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتے سوائے خیر کے. تو اس میں 2-1 آ گئے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے؟ صلوات بر محمد. اللہ، آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ کیا مطلب؟ کہ آپ کو پتہ نہیں 35 سال سے وثیقہ میں تھے کتنے بدماش آدمی تھے، یہ کتنا کچھ گڑبڑ کیا ہے. تو نماز پڑھانے والے کا جواب کیا ہوگا یہ بتائیے؟ بیٹا میں نے نماز گڑھی تو نہیں ہے، جا کے دیکھ لو توضیح المسائل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ روایتوں سے آیا ہے، روایتوں سے آیا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھا جائے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ میاں کیوں چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں؟ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا قد یکون ذالک، میں بھی ممکن ہے، کوئی مومن معصوم تھوڑی ہوتا ہے. پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی. پھر اس نے پوچھا المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں. تو اس کو تعجب ہوگا نا، یار اتنا بڑا بڑا گناہ کر کے آدمی مومن بنا رہے گا؟ جھوٹ تو ہم صبح شام بولتے ہیں، کیا پھینکنا جھوٹ نہیں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ارے میں لکھنؤ میں مجلس پڑھی میں نے، وہاں جو ہے وہ مسجد صاحب الزمان میں رہے ہوں گے 1.5 لاکھ آدمی. یہ جھوٹ نہیں ہے، اتنا ہی پھینکو جتنا ٹھیک ٹھاک ہو جائے. تو اب ہو سکتا ہے اس کو تعجب ہوا ہو کہ صاحب اتنا بڑا بڑا گناہ کر کے آدمی مومن مسلمان رہ سکتا، جھوٹ بول کر کے جو عام بات ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو لگتا ہے کہ اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے یا جو بھی حضرت سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوئی بات. تب حضرت نے فرمایا کیوں؟ قرآن کی آیت نہیں پڑھی جہاں اللہ فرماتا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. صلوات بر محمد. سمجھا؟ ایک صاحب آئے رسول اللہ کے پاس، ارے ایک سے ایک آپ کو ملیں گے، آپ سمجھے، آپ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھتا، وہ ازنی، اور زنا بھی کرتا ہوں. سیدھے پیغمبر کے منہ پر، ایسے بھی بدتمیز لوگ تھے. میں نماز نہیں پڑھتا اور میں زنا بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، سوچتا ہوں سدھر جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں. سمجھ گیا؟ تو مگر صاحب سب نہیں چھوٹ پائے گا، ایک چھوٹے گا. دیکھیے ہم لوگ ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ بیٹا دین چوائس کا نام نہیں ہے، بننا ہو تو قاعدے سے بنو، ورنہ جو اسلام کو تمہاری حاجت. اور آیت بھی پڑھ دیں گے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان اللہ پر مت لا دو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری طرف نبی بھیجا. یہ آیت بھی سنا دیں گے ہم لوگ تو. مگر رسول اللہ تو ہادی وراق ہے نا، ہمیں ایک ہی صحیح، آؤ تو پھر دیکھا جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ یہ لوگ وہ ہیں، سمجھ گئے آپ، 6 مہینہ پہلے انویسٹ کرتے ہیں، 1000 لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، 6 مہینے بعد 4 لوگوں کو جنت بھیج دیتے ہیں. صلوات، یہ انویسٹ کرتے ہیں. تو ایک چھوڑ دوں گا، پیغمبر نے کہا مگر جو بھی ایک ہم کہیں گے چھوڑو گے؟ ہاں صاحب، وعدہ کا وعدہ. جاؤ جھوٹ مت بولنا. اس کو آسان لگا، کہ یار یہ تو ٹھیک ہے. وہ 2 چیز، ساری سستی تو نمازی میں آتی ہے نا. خوش خوش چلے گئے، نماز کا ٹائم آیا، سستی طاری ہوئی.
کبھی موقع ملے گا تو ابو حمزہ سمالی کو فقرے سناؤں گا کہ یہ سستی آتی کیوں ہے نماز میں. صلوات بر محمد. بڑی غضب کی باتیں. تو ٹال مٹول چھوڑو یار, آہستہ سے کل. پھر خیال ہوا کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں, اگر کہتا ہوں نہیں تو سزا تو ملے گی, اور اگر کہتا ہوں ہاں تو وعدے کے خلاف ورزی ہو جائے گی. چلو بھیا جیسی تیسی صحیح. اللہ اکبر. اس گناہ کا وقت آیا تو پھر ان کو پھر کہنے لگے یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو اگر کہتا ہوں نہیں تو وعدہ خلافی ہے, اور اگر کہتا ہوں ہاں تو 100 کوڑے پڑ جائیں گے. پھر وہاں رسول اللہ کے پاس آئے, کہنے لگے صاحب ایسی چیز چھوڑوا دی آپ نے, سب صحیح ہو گیا. صلوات. یہ جھوٹ آپ غور کر رہے ہیں, اور جتنا تاکید دین جھوٹ کے خلاف کر رہا ہے آپ نماز کے نام پہ بلوا رہے ہیں صاحب. صلوات پر محمد. آئے کہ نہیں جائے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں سوائے خیر کے. تو وہاں کے جو ہے وہ لڑکوں نے حجت صاحب پہ اعتراض کر دیا, آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے. تو حجت صاحب بیٹا میں نے گڑھا تو ہے ہی نہیں, یہ لکھا ہوا ہے. تو اگر لکھا ہوا ہے تو مطلب خدا چاہتا ہے. سوال ہے خدا کیوں چاہتا ہے؟ جو خدا اس قدر جھوٹ سے نفرت کرتا ہے وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے آپ کے چھٹے امام نے دیا ہے. سلام علیکم. وہ اتنا کریم ہے سراج مہدی صاحب کہ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے ہم اپنے بندے کو معاف کریں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ 40 یہ کہہ دیں ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے, تو ایک طرح کی گواہی ہوئی نا. آواز قدرت آتی ہے قد اجزت شہاداتکم, جاؤ تمہاری شہادت مقبول. لیکن یہ تو تم نے اس کی گواہی دی ہے جس کا تمہیں پتا تھا. یہ مرحوم جو تھے ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کے گھر والے نہیں جانتے, صرف اللہ جانتا ہے. لیکن جب انسان ہو کے تم پردہ ڈال رہے ہو, کہہ رہے ہو ٹھیک تھا, تو میں تو ارحم الراحمین ہوں, جاؤ میں نے وہ بھی معاف کر دیا جو تم لوگ نہیں جانتے. صلوات بر محمد. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدھی آیت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, شبہے کی گنجائش بولیے نہیں ہے. بے شک 1000 بدماشی کر لو, نالائقی کر لو, سب کچھ کر لو, شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا, توبہ کر لو معاف کر دے گا. 40 آدمی تمہارے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کام ہو جائے گا. ڈھنگ کا ایک آدمی قبر میں آ جائے. صلوات بر محمد. ایک چیز پتہ نہیں کہاں سے ہم لوگوں کے ہاں آ گئی ہے, اس سے نکلی. اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو مجبور کا معاملہ الگ ہے. اللہ کا شکر ہے حج ہو گیا الحمدللہ, کربلا ہو جائے, شام کو بھی اللہ کا شکر ہو جائے, زیارتیں 4 داماں سے. اب دل میں کوئی خواہش نہیں ہے, بولتے نہیں بولتے. امام کی زیارت چاروں دھام کی طرح نہیں کہ ایک بار کر لیا اور پاپ دھل گیا. صلوات پر محمد وعلہ. اور کیا چاروں دھام ہو جائے پاپ سارا, بلکہ اب جو اہل بیت نے جو سکھایا ہے, اگر اللہ نے نوازا ہے تو جتنا آ سکتے ہو اتنا اہل بیت کے پاس ہو. خدا کی قسم سب الگ ہو جائیں گے, کام اگر آئیں گے تو یہی لوگ آئیں گے. حوض علمیہ قوم کے بانی تھے مرحوم شیخ عبد الکریم حائری رضوان اللہ علیہ. ان کے بیٹے شیخ مرتضی حائری, ان کی دوستی تھی آیت اللہ العظمی مرعشی النجفی سے رضوان اللہ علیہ. دونوں میں دوستی تھی بڑی تگڑی. دونوں نے طے کیا جو پہلے مرے گا برزخ کا حال آ کے بتائے گا, قبر کا حال بتائے گا. شیخ مرتضی پہلے مر گئے, لیکن شیخ مرتضی کا ایک شوق تھا, زیارت کے بڑے شوقین تھے, بڑے شوق.
2-4 دن کی بھی چھٹی اگر حوضے میں ہوئی نا محسن بھائی تو بس سے ٹرک سے اس سے ٹرین سے 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے بھاگتے تھے، السلام علیکم واپس، مر گئے پہلے۔ ایک دن آقا مہرشی کے خواب میں آئے، آقا نے کہا کہ بھائی تیت اچھا بتاؤ ہوا کیا؟ کہا بھیا قبر میں لٹال دیا گیا، فرشتے آ گئے، سوال شروع کیا، حالت خراب، تب تک کان میں میرے آواز ہے کچھ دور سے، ڈرنا مت، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار، ڈرنا مت۔ اور ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے آواز دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہی تھی، اور حضرت تشریف لائے، نورانی شخصیت۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے تھے؟ تو میں نے کہا صاحب زندگی میں اتنا ڈر نہیں لگا جتنا اس وقت لگا تھا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب ڈر ختم ہو گیا، اب ڈرنا نہیں، یہ تو پہلی بار آیا ہوں، ابھی 69 بار تمہارے پاس مجھ کو آنا باقی ہے۔ کچھ سمجھے کیا ہوا؟ یعنی یہ بندہ خدا وہ تھا جس نے 70 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی۔ خدا ہم سب کو توفیق ہمارے دلوں سے نکال دے کہ ایک بار کربلا ہو یا کام ختم ہو گیا۔ کوئی آیا امام ظاہر نے، چھٹے امام کی بات ہے، کیا ہوا بھائی ہر روز جاتے ہو تم ہمارے جد کی زیارت کو؟ نہیں مولا، ہفتے میں نہیں مولا، مہینے میں نہیں مولا، بھائی دور کا تھا۔ حضرت نے کہا کتنی جفا کرتے ہو تم لوگ؟ تو وہ کہنے لگا مولا بہت دور ہے نہیں ہو پا۔ کہا تو کم از کم جو اپنی چھت پہ چلے جاؤ، وہاں سے کربلا کا رخ کرو، ایک سلام امام حسین سلام اللہ علیہ کر لو، تو بہت اہم ہے۔ توبہ کر لو معاف ہو جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ معاف ہو جاؤ گے، اس طرح کا سہارا مل جائے، بولیے کام ہو جائے گا۔ تو اللہ غلط کیا کہہ رہا ہے؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ، لیکن پالنے والے پھر یہ ڈرا کیوں دیا تو نے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اس کے بس ایک مثال دیتا ہوں، وقت نکل گیا ہے، 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو وسیع حسن صاحب مر گئے، اماں زندہ تھیں اتفاق سے مثلا، اب 4 بھائی اور ان کے مولانا صاحب کے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ تو اماں کے چکر میں، ان کو خوش کرنے کے چکر میں بڑا زبردست 40واں ہوا وسیع حسن صاحب کا، اور مومنین نے بھی کچھ 2-4 مجلسیں کر دیں، اور ارے وسیع صاحب مر گئے کب؟ اللہ مغفرت کرے، اللہ، مومنین دعا کریں گے، لیکن کتنے دن؟ 2 مہینہ، 4 مہینہ، سال بھر، 2 سال، بس نا ایک وقت وہ آئے گا کہ لڑکا بھی مولانا صاحب وقت ہے 5 منٹ پڑھ دیا، میں نمک پارا لے کے آ رہا ہوں، اور لڑکا مر گیا۔ اس کے بعد ہم اپنے دادا دادی کا کتنا یاد کرتے ہیں کہ ہماری اولاد یاد کرے گی، لیکن کچھ لوگ قسمت والے ایسے ہیں صاحب کہ رسول اللہ کے بعد انتقال ہو گیا، کوئی سال بھر بعد، کوئی 2 سال بعد، کوئی 25 سال بعد، اور قسمت ایسی ہے کہ آج 1400 سال ہونے کے باوجود جب نام آتا ہے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہ۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو آپ جو ہے کتنی دیر ہو گئی صاحب؟ 40 منٹ ہو گئے۔ 40 منٹ سے آپ پبلک کو سمجھا رہے ہیں توبہ کر لو معاف ہو جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ معاف ہو جاؤ گے، ایک آدمی کوئی دعا کر دے معاف ہو جائے، 40 لوگ جنازے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں تو 40 لوگ نہیں، 40 کروڑ لوگ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ہم پھنس گئے۔ 2 ہی جواب ہے، یا کہتے ہیں ہاں اللہ راضی ہو گیا، تو جب اللہ راضی ہو گیا تو تم شیعو اپنی زبان بند کرو، پھر تم کون ہو کسی کچھ کہنے والے؟ اور اگر تم کہتے ہو اللہ راضی نہیں ہوا تو 40 منٹ سے پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو کہ اللہ بڑا کریم ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہے۔
تو ہم نے کہا بھائی دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول رہے ہیں. ہم نے کہنے کیا نبی نے ایک شرط نہیں لگائی ہے؟ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. صلوات بر محمد وآل. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لو، چاہے جتنا جو ہے وہ بڑھیا نماز روزہ کر لو، غریبوں کی مدد کر لو، اللہ کریم ہے بے شک، لیکن جو بخشش والی بات ہے نا، جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوں گی تب تک بولیے اللہ راضی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو وہ بخشے گا کیا؟ اچھا اب ایک روایت اور ہے، جناب فاطمہ کے علاوہ بھی 2 لوگ ہیں جن کے لیے روایت یہ ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض. صلوات درما. وہ کیا ہے؟ 2 لوگ اور ہیں. لوح محفوظ پر سب سے پہلے جو چیز اللہ نے ابھاری وہ کیا تھی؟ یہی جملہ ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا. میں ہوں خدا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش. الٹا کیا ہوا؟ جس سے ماں باپ ناراض بولیے اس سے میں ناراض. اب اگر خدا کسی سے ناراض ہو تو امام حسین خوش ہو جائیں گے کہ بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہو. اگر خدا کسی سے ناراض ہو جائے تو حضرت علی خوش ہو جائیں گے کہ 150 کی شیرمال بانٹتے ہو. کہ نہیں، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو پہلے اللہ کو خوش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا یار چھوڑو اللہ میاں کو، وہ بہت ٹائٹ ہیں، ہم ہیں نا. اللہ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے اہل بیت، ہے نا. تو اب اگر اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو خوش کرو. اللہ کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اہل بیت کو خوش کرو تو ہو گیا نا. اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو خوش کرو. اللہ کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ماں باپ کو خوش کرو. جس سے ماں باپ خوش اس سے اللہ خوش. مطلب کیا؟ یعنی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض. اللہ اگر ناراض ہے تو رسول اللہ، امیر المومنین جناب فاطمہ، امام حسین، اور جب سب یہ لوگ ناراض ہوں نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، شاعری قبول ہے، مجلس قبول ہے. تو کہنے دیجئے نا کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج و زیارت قبول ہے. صلوات بر محمد وآل. حتیٰ روح نہیں نکلے گی خاصاب آسانی سے آپ کی اگر ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا. پہلے میں 1-2 حدیثیں سنا دیتا ہوں، تب وہ قصہ سناؤں گا تو بڑھیا چپکے گا. صلوات بر محمد. دیکھیے کلاس جو ہے ہر جگہ ہے. جہاز میں جائیے وہاں بھی کلاس ہے، اکنامی الگ ہے، بزنس الگ ہے نا، فرسٹ کلاس الگ ہے. ٹرین میں چلے جائیے تو وہاں بھی کلاس. یہی حال جنت کا ہے. جنت میں بھی کلاس ہے، سمجھے آپ نے کہا کہ صاحب لکھنؤ میں گھر لینا ہے، کہاں لیا؟ وہ کیا نام ہے، کاکوری کے پیچھے. تو کہنے تو ہو گیا نا، لیکن آپ نے لکھنؤ میں گھر لیا کہاں؟ چھوٹے امامباڑے کے پاس. تو دونوں میں فرق ہے نہیں ہے بھئی. حال جنت کا ہے نا. جنت میں جانا ہنر نہیں ہے. ہارٹ آف جنت میں کون جائے گا؟ صلوات بر محمد. یہ ہے نا مسئلہ، مرکز بہشت. اور ظاہر سی بات ہے کہ مین جو سب سے بڑھیا کلاس ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا؟ فرسٹ کلاس جنت میں کون ہوگا؟ رسول اللہ، اہل بیت. یہی نا. یہی حال جہنم کا ہے. جہنم میں بھی کلاسز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہنم ایک طرح کی ہے. تو اب کیٹیگریز ہے کون کس کلاس میں جائے گا. ایک روایت سناتا ہوں، صلوات بر محمد والا. ہاں ایک اور سن لیجئے. جنت کے کلاس کو عربی میں درجہ بولتے ہیں.
درجہ اگر بولا گیا تو جنت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، درجہ کہتے ہیں جنت کی کلاس کو، جہنم کی کلاس کو درکا بولتے ہیں. تو اگر درکا بول دیا گیا تو جہنم کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یعنی جہنم کی کلاس. اب روایت کہتی ہے بین الانبیاء والبار درجتن، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. فرسٹ کلاس میں گئے نہیں گئے. وَبَيْنَ الْفَرَائِنَ وَالْعَاقِ دَرَكَةٌ، اور فرعون اور آق کے والدین ایک کلاس میں ہوں گے. آق شدہ جہنم کے فرسٹ کلاس میں ہوں گے، نیکوکار جنت کے فرسٹ کلاس میں ہوں گے. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں؟ یہ دماغ میں رہے کہ اب اس حدیث ہے اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو آق ہے آدمی، اور اگر آق ہے تو کہاں رہے گا؟ بولو مونس بھائی. جہنم میں. جہنم میں بھی کس کلاس میں رہے گا؟ جہاں فرعون ٹائپ کے لوگ ہیں، وہاں جہاں گھور عذاب ہوگا. یہ ہو گئی بات. ایک جو ہے لڑکا تھا، بہت دن سے بیمار بستر پہ پڑا تھا، مر ہی نہیں رہا تھا. یہ ہوتا ہے، یہ پورا موضوع ہے پڑھنے کا کہ وہ کیا عمل کریں کہ آسانی سے روح نکل جائے. وہ کون سے گناہ ہیں جس میں روح نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ کچھ سدھار ہمارے اندر پیدا ہو. بہرحال آج یہ سن لیجیے آپ، رسول اللہ ارحم الراحمین کے نمائندے ہیں، ہے نا، رحمت للعالمین ہے، گئے تو وہ تو سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ کہاں ہے. کیا بھائی ان کی اماں زندہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی جی جی. کہا ذرا اماں کو بلاؤ. تو اماں آ گئی. ایک تمہارا لڑکا ہے یہ. جی صاحب. ناراض ہو کیا؟ جی معاف کر دو. کہنے لگی نہیں ہوگا صاحب، اس نے مجھ کو مارا ہے، میرا یہ سب کالا پڑ گیا تھا، 6 سال ہو گیا بات نہیں کی اس سے، میں نے معاف نہیں کروں گی. اب رسول اللہ کو تو پتا ہے نا کہ ممتا کو کیسے کریدا جائے گا. حدیث آپ کو سنا چکا کہ اگر ماں راضی نہیں ہے ماں باپ تو کہاں جائے گا. پیغمبر نے کہا بھائی اب ماں ناراض ہے تو جانا تو ہے جہنم میں، تو کیا کل اور کیا آج؟ ایک کام کرو، صحابہ سے کہا لکڑی لے آؤ اور ڈال دو، اس کو آگ لگا کے جلا دو. گھر والے پریشان ہیں، جھنجٹ ختم ہو، کل جلنا ہے، آج ہی ایک دن میں کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہی اماں جو معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، جیسے ہی حضرت نے یہ کہا نا تو کہنے لگی تو یا رسول اللہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے. حضرت نے کہا کہ بھائی میں کیا کروں، تم ہی معاف نہیں کر رہی ہو، نہیں کرو گے تو اس کو جہنم میں جانا ہی ہے، تو کیا کل جلنا کیا آج جلنا. کہہ لے تو یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. جیسے ہی کہا اس نے میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں صاحب بڑی بھیانک چیز کوئی میری طرف بڑھ رہی ہے، مطلب حملہ کرنے والی ہے. حضرت نے کہا پڑھ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعف عن اللہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، یعنی نیکیاں، زیادہ کو معاف کر دیتا ہے. میرے کم کو قبول کر لے، زیادہ کو معاف کر دے. نبی نے دہروایا. کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ خوبصورت آدمی میری طرف آ رہا ہے صاحب. حضرت نے کہا دہراتے رہو. دہراتے دہراتے اچانک روح نکل گئی. کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر والدین خوش نہیں ہیں نا تو روح نکلنا بھی مشکل ہو جائے گی. صلوات ورما. اور اگر یہ خوش، اہل بیت خوش، رسول اللہ خوش، امام حسین خوش، کیا نام ہے تمہارا؟ اینی ٹائپ کا لڑکا رہا ہوگا، خمینی ٹائپ کا جو ہے، یا کچھ بڑا رہا ہو ان سے. حرم میں آیا. سراج مہدی صاحب کربلا جا چکے ہیں آپ نا، ماشاءاللہ زیارت کی، جواب سنائی دیا؟ جتنے ظاہر ہیں بتائیں. محسن صاحب سنائی دی؟ جبکہ حدیث کہتی ہے جو آپ سے پڑھوایا جاتا ہے اذن دخول، اشہد انک تسمع کلامی وترد السلامی. ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہماری بات سن رہے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن کیا سنائی دیا کسی کو؟ کہنا کیوں؟ اللہ نے ہمارے جو ہے وہ کانوں پہ پردہ ڈال رکھا.
وہ لڑکا آیا صاحب ان کی طرح سے امام کے بارگاہ میں کربلا میں کھڑا کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ. بلند آواز سے زری سے جواب پبلک نے سنا وعلیک السلام. بولیے ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گھیر لیا پبلک نے. یار کیا چیز ہو تم، اتنے بڑے بڑے آیت اللہ لوگ سلام کر کے جا رہے ہیں، کسی کا جواب تمہارا کہ میں ہر سال آتا ہوں میرا کبھی جواب سنائی نہیں دیا. کہتا اب کی کیا کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب میں کربلا کے بہت قریب بھی نہیں کہ سال میں ایک بار، تو اچھا خاصا فاصلہ رہا ہوگا، رہنے والا ہوں گاؤں کا. میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، میں نے دونوں کا نمبر لگا رکھا ہے. ایک سال بابا کو لے کے آتا ہوں، ایک سال اماں کو لے کے آتا ہوں. پچھلے سال اماں کا نمبر تھا، زیارت کروا لی، تو اب کی کس کا نمبر ہوگا؟ باپ کا. میں گاؤں کا کسان آدمی صاحب، میرے پاس ایک گدھا ہے بس کھاد واد لانے کے لیے کھیت میں، تو جس کا نمبر ہوتا تھا ماں کا یا باپ کا اس کو گدھے بٹھلاتا تھا، خود رسی پکڑتے پیدل چلتا تھا. اب وہ ساری تیاری ہو گئی، اب کی بابا کا نمبر تھا. اماں نے بلایا بیٹا یہاں آؤ، ہم کو حق تو نہیں ہے کہنے کا، نمبر تو تمہارے والد صاحب کا ہے، مگر بیٹا پتہ نہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگلے سال تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں، کوئی صورت نکل آئے بیٹا. اللہ اب میں پھنس گیا. ابا کا نمبر ہے، ان کو تو ڈسٹرب کر نہیں سکتا، لیکن ماں کی زبان سے نکل گیا ہے تو اماں کی بات بھی نہیں کٹ سکتی ہے. بہت پریشان ہوا، کیا کروں، اوقات نہیں کہ دوسرا گدھا کرائے پہ لے لوں، خریدنا تو جانے دو. بہت سوچا، آخر میں فیصلہ کیا کچھ ہو جائے، اماں کی بات تو نہیں کہی. بھائی یہی تو ہوگا نا، 4 دن کی جگہ 10 دن میں پہنچیں گے اور کیا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک اماں چلیے. بابا کو بٹھلایا گدھے پر، اماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے پر. اس طرح لے کے جو آیا، ہر سال آتا تھا، کبھی جواب سنائی نہیں دیا. اب جو آگے کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، جواب سنائی دیا وعلیک السلام. میرے بچوں، میرے بھائیوں، ماں خوش اللہ خوش، باپ خوش اللہ خوش. خدا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عنایت فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ماں باپ کے ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں حضرت کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، نہیں جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. حضرت سمجھ گئے. بعض کہتے ہیں فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف، اب کیا تھا اس میں نہیں معلوم. جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. ذوالجناح پہ سوار ہوئے. محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. ایک دن ایسے ہی پڑھ رہا تھا تو اس روایت پہ نظر پڑی تو انہوں نے باقاعدہ بحث کئی صفحے میں بحث کی تھی کہ لیکن ضعیف ہے جو، مگر ہے کتابوں میں. کیا؟ جیسے ہی سوار ہوئے ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے،
اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. حضرت نے مڑ کے دیکھا، زینب اتر گئے. بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا، اب کیوں چلی آ؟ اللہ. اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے بچے کے گلے کو چوم لینا. بھیا ذرا بند قبا کھولو. کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس کے اوپر کند خنجر پھرایا جائے گا. دوبارہ سوار ہوئے، میدان میں آئے. لڑتے لڑتے بس 2-3 جملے. ایک وقت ہوا آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. امام گھوڑے سے زمین پر آ گئے. جیسے ہی زمین پر آئے، اتنا شروع کا حصہ ابھی تک میں کہیں نہیں پڑھ پایا ہوں. مولانا احمد حسن صاحب قبلہ بنارس مرحوم، خدا غریق رحمت کرے، شروع کا اتنا حصہ انہوں نے بیان فرمایا، بقیہ تو ہے کتابوں میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ذوالجناح کو اندازہ ہوا میرا سوار گر گیا. اتنا وفادار، دانتوں میں لجام دباتا تھا، لا کے حضرت کے دستے مبارک پہ. جانور ہے نا، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر کسی طرح ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا. کہ اتنے میں اس ملعون، خدا لعنت کرے، لعنت اللہ علیہ، ابن سعد ملعون نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو. فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ. گھیر لیا. بعض روایتوں میں جانور نے، ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. بعض کتابوں میں 17 ہے، بعض میں 40 ہے. کم والا بھی مان لیے تو کم نہیں، 17 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا. کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. تب عاجز آ کے اس ملعون نے کہا ابن سعد نے کہ اچھا ٹھیک ہے چھوڑو جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے. فوج پیچھے ہٹ گئی. روایت کا جملہ ہے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، دوڑتا دوڑاتا پتہ نہیں کتنی دور گیا ہوگا. جہاں تھا یہ انسانوں میں وفاداری نہیں ملے گی، خدا یہ رشتہ داروں میں بھی وفاداری نہیں ملے گی. تیزی کے ساتھ بھاگ کے پھر امام کے پاس آ گیا، لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے. مطلب شاید مایوس ہو گیا کہ اب یہ سوار ہو نہیں پائیں گے، یہ کوشش کرنا بیکار ہے. تب کہتے ہیں اس نے اپنی پیشانی کو، یا بعض کہتے ہیں زلفوں کو، کاکل کو امام کے خون سے رنگین کیا. دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا. ہماری مجبوری، ہم تو یہی کہیں گے نا، جانور ہے، گھوڑا ہے، اس کے لیے ہنہنانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم نے وہی استعمال کر دیا. ہم آپ جانور کی زبان تو نہیں سمجھتے نا، تو ہم یہی کہیں گے گھوڑا ہن، لیکن امام لوگ جانور کی زبان سمجھتے ہیں. 5ویں امام فرماتے ہیں کیا کہہ رہا تھا اپنی زبان میں. حضرت فرماتے ہیں ذوالجناح آیا در خیمہ پر اور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیبیاں گھبرا کے نکل آئے. مصائب. اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے. بہت سے علاقوں میں جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، عاشور کے دن ذوالجناح نکلتا ہے، دیکھا نا آپ کے یہاں بھی ہوتا. جب یہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد عورتوں میں جاتا ہے. دیکھا ہے یہ ذوالجناح جب عورتوں میں جاتا ہے تو یہ کیسا بلک کے تڑپ کے روتی ہیں اتنے دن کے بعد، جبکہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے، اس میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے، اس میں کوئی رباب نہیں.
آپ ذرا اس عاشور کا تصور کیجئے، جیسے ہی گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ تاریخ کہتی ہے ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، اطلاع بتا دے حل سقیابی ام قتلا عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔